السلام کا حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بن قاسم تھانے کے ایس ایچ او ادریس عالم بنگش کی معطلی سے ایک جوالا مکھی پھٹ گیا، ایک ایسا جوالا مکھی کہ جس کے نتیجے میں جو ہے پولیس کے مالی مفادات کا ایک ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس ایک ایس ایچ او کی معطلی نے بہت سارے راز فاش کر دیے اور پولیس کے بہت بڑے بڑے افسر جو ہے اپنے مالی مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں آمنے سامنے آ گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ دراصل جو ہے خود بن قاسم تھانے کے ایس ایچ او ادریس عالم کی معطلی نہیں، بلکہ یہ براہ راست جو ہے خود بن قاسم سب ڈویژن کے ڈی ایس پی نذر محمد دیشک پر جو ہے ایک طریقے سے حملہ، نہ صرف ان پر حملہ بلکہ ان کے پیچھے جو ہے موجود خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو پر براہ راست حملے کے مترادف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ کس کی جانب سے ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ حملہ جو ہے بظاہر تو یہ خود منی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن عرفان بہادر کو بھی ان کے ڈی آئی جی ایسٹ زون مقدس حیدر کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ ان کی سرپرستی کے بغیر وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں جو ہے وہ ادریس عالم بنگش کو معطل نہیں کر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک تفصیلی رپورٹ بھی جو آئی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اور خود میڈیا رپورٹس اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جو اطلاعات بھجوائی ہیں، ان اطلاعات کے مطابق یہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے نقصان کسی اور کا نہیں، خود پوسٹنگ کے انتظار میں بیٹھے جو ڈی ایس پی ہیں اشتیاق غوری کو نقصان ہونے جا رہا ہے، جو کہ اس وقت ٹرانزٹ پر ہیں، خود منی ڈسٹرکٹ میں کمپلینٹ سیل کے اس وقت انچارج بنے بیٹھے، لیکن ان کی عقابی نگاہیں جو ہے وہ میمن گوٹ کے ایس ڈی پی او شپ پر جمی ہوئی ہے، جہاں پر جو ہے اس وقت جاوید عباس براجمان ہے، اور 14 فروری کو جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ جو اشتیاق غوری ہے یہ وہاں کا چارج دوبارہ سنبھالیں گے۔ لیکن اب جو یہ جھگڑا شروع ہو چکا ہے، اور جھگڑے کی شروعات اور جھگڑے کی جو بنیاد یا جو ابتدا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خود اشتیاق غوری کی جانب سے ہی کی گئی ہے، جس کباڑی کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کا جو میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، جو ان کا بیان لیا گیا ہے، اور وہ بیان جس طریقے سے سوشل میڈیا کی نظر کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ بن قاسم کے ڈی ایس پی جو ہے نظر محمد دیشک کو بدنام کرنے کی شکل میں براہ راست جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو پر حملہ کرنا تھا، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام منصوبہ، یہ تمام جو سازش ہے، یہ کسی اور کی نہیں، خود جو ہے وہ ڈی ایس پی اشتیاق غوری کی ذہن کی اختراع ہے، اور انہوں نے ہی ایسا کرنے کا مشورہ جو ہے نہ صرف اپنے ایس ایس پی بلکہ خود ڈی آئی جی ایسٹ کو بھی دیا تھا، جس کے بعد ہی یہ سارا کھیل کھیلا گیا، اور اس کھیل کے نتیجے میں جو ہے براہ راست حملہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو پر کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود جو حیدرآباد رینج میں جو خود جامشورو ڈسٹرکٹ میں جو ایک چھاپا پڑا رتنا چھالیا کی فیکٹری پر، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے ڈانڈے بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ خود بن قاسم کے ڈی ایس پی نذر محمد دیشک سے جا کر ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس فیکٹری پر چھاپے کا بھی جو حکم تھا وہ خود آئی جی سندھ کی جانب سے دیا گیا تھا، کیونکہ یہ بات ان کے علم میں لائی گئی تھی کہ یہ جو
چھالیا کی جو بہت بڑی فیکٹری ہے اس کی پرمیشن یا اس کی اجازت جو ہے وہ خود بن قاسم کے ڈی ایس پی نے ہی دی تھی. اسی وجہ سے جو ہے وہاں چھاپا ڈلوا کر انہیں گرفتار کروایا گیا اور یعنی کروڑوں کا جو ہے وہ مال بھی ضبط کیا گیا. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا. تو یہ ایک سر جنگ کی سی صورت اختیار کر گئی ہے اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مالی مفادات کا اس وقت ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے. اور سب جھگڑے کی بنیاد جو ہے اس واقعے سے پہلے جو ہے ایک ٹرک پکڑا جاتا ہے. ٹرک کو پکڑنے والا کوئی اور نہیں خود ڈی ایس پی بن قاسم. جو ٹرک ہے وہ کوئی چانڈیو ہے اور چانڈیو نے جب اپنے ٹرک کے پکڑنے پر ڈی ایس پی سے کہا بھی کہ بھئی یہ جو ہے وہ ان کے ایس ایس پی کا ہے، یعنی کہ اس ٹرک کی پرمیشن یا یہ جو چوری کا سلسلہ ہے اس کی اجازت یا اس کا موکل جو ہے وہ ملیح ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی نے دیا ہے، لہذا اس ٹرک کو آپ چھوڑ دیں ورنہ آپ مشکل میں آ جائیں گے. جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نذر محمد دیشک نے انہیں تڑی دی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، اگر تم ایس ایس پی کی بات کرتے ہو تو میں جو ہوں وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا بندہ ہوں، کہہ دو اپنے ایس ایس پی کو کہ جو کرنا ہے کر دے. اس قسم کا جب تو ترا والا میسج جو ہے وہ چانڈیوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ ایس ایس پی تک پہنچا تو پھر ایس ایس پی نے جو ہے اس پر جو ہے پلاننگ کی اور پلاننگ میں اپنے خاص مشیر جو ہے یعنی کہ ڈی ایس پی اشتیاق غوری کو شامل کیا اور اس کے بعد یہ ساری پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ کے نتیجے میں جو ہے اس کباڑی کی گرفتاری عمل میں لے گئی، جس کے بعد ان کی ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو کو جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنایا گیا تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے نہ صرف ایس ایچ او بن قاسم کی بدنامی ہو، رسوائی ہو، جگہ سائی ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود ان کے معزز ترین ڈی ایس پی بن قاسم نذر محمد دیشک کی بھی رسوائی اور جگہ سائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرست اعلیٰ یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی بھی اگر جگہ سائی ہو جائے تو اس میں کیا مضحکہ ہے. اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور اس سے جو ہے یقیناً جو ہے پولیس کے ان بڑے بڑے افسروں کی رسوائی ہوئی ہے، جگہ سائی ہوئی ہے اور ان کا جو یہ کالا دندہ ہے جس کی جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے پس پردہ جو ہے وہ اپنے کارندوں کے ذریعے سرپرستی کرتے ہیں، وہ جو ہے بہت ہی بری طریقے سے بے نقاب ہوا ہے اور یہ ایک سر جنگ کی سی جو ہے وہ صورت اختیار کر گئی ہے. یہ ادریس عالم بنگش کی معطلی سے، ادریس عالم بنگش کی تو معطلی جو ہے وہ ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ جو ہے وہ ڈی ایس پی بن قاسم اور ان کے سرپرست. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. تو اب میں پھر کہوں گا کہ یہ جو سارا اس پہ اب نزلہ جو ہے وہ گرنے جا رہا ہے ہماری اطلاع کے مطابق خود اشتیاق غوری پر. اشتیاق غوری کا اپنا بھی کوئی ریکارڈ جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور اپنے اس سیاہ ترین ریکارڈ کے نتیجے میں جو ہے ایک تو ان کی ملازمت پر ہونا یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور ملازمت پر ہونے کے بعد اپنی من پسند کماپود پوسٹنگ کا حصول یہ اس سے بڑا معجزہ ہے اور اب دوبارہ یہ معجزہ بننے جا رہا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و ذرا کا چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اس وقت کراچی میں جو ہے ایس ایچ او بننا بڑا ہی مشکل ترین کام ہے. ایک ایس ایچ او کی پوسٹنگ کے لیے جو ہے کراچی کے یعنی کہ الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار چار پانچ پانچ صحافیوں کو جو ہے جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جو ہے پولیس کے بڑے افسروں کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے کہ بھئی آپ خدا کے واسطے ہمارے اس نمائندے کو، ہمارے اس بندے کو، ہمارے اس ساتھی کو آپ کسی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیں. ایک زمانہ ہمارا تھا جب میں پرنٹ میڈیا سے میرا تعلق، میں اگر کسی کی پوسٹنگ کروانا چاہ رہا تھا، میں نے بھی بہت پوسٹنگ کروائی، اپنے دوستوں کو میں نے بڑا نوازا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا. میں ون مین شو تھا، خود جا کر جو ہے میں پوسٹنگ کرواتا رہا ہوں، چاہے وہ طارق جمیل کا ڈی آئی جی کا دور ہو یا پھر آفتاب نبی کے ڈی آئی جی کا دور ہو یا پھر خود جاوید اقبال
ڈی آئی جی تھے ان کا دور ہو یا پھر آئی جی جو تھے آغا سعادت علی شاہ، اس زمانے میں بھی ایس ایچ او میں لگاتا رہا ہوں لیکن بغیر کسی لالچ کے، صرف دوستوں کو نوازنے کی. لیکن اس وقت جو ہے اخبار والوں کی، صحافیوں کی اہمیت ہوا کرتی تھی. تھانے اتنے اہم تھے جتنے آج ہیں، بلکہ اس دور میں تو تھانے کے ایس ایچ او جو ہے دبئی کے شیخ کہلایا کرتے تھے. تھانہ کا ایس ایچ او جو ہے وہ 90% گھر لے جایا کرتا تھا اور 10% جو ہے وہ اپنے بڑے افسروں کو دیا کرتا، جس میں ان کے ایس ایس پی اور ڈی ایس پی شامل تھے. لیکن اب حالات بدل چکے ہیں. تھانے کا ایس ایچ او 100% کمانے کے بعد جو ہے 65-70% تو بڑے افسروں میں تقسیم کرتے، 30% اس کے حصے میں آتا ہے. یعنی بالکل کاسا ہی اس وقت پلٹ چکا ہے. پہلے تھانے کی جو بیٹ ہوتی تھی کہنے میں یہ پتھارے والوں کی، وہ تھانے کا ہیڈ مورر لیا کرتا تھا. اب ہیڈ مورر کے حصے میں، قسمت میں وہ بیٹ نہیں ہے. وہ بیٹ اب ایس ایچ او کی قسمت میں بھی نہیں ہے، بلکہ اب بیٹ جو ہے وہ خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پی وصول کرتا ہے. وقت اتنا بدل چکا ہے، یا کہوں کہ پولیس اتنی زیادہ ماڈرن ہو چکی ہے. یعنی کہ اب پہلے ایس ایچ او جو ہے موکل دیا کرتا تھا اپنے علاقے میں جرائم کے اڈے چلوانے کی. زمانہ بدل چکا ہے، پولیس نے بہت ترقی کر لی ہے. اب ایس ایچ او موکل نہیں دیتا، بلکہ موکل لینے کے لیے، یعنی پرمیشن لینے کے لیے، پرمٹ لینے کے لیے اب ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے رجوع کرنا پڑتا ہے. یعنی اتنا جو ہے وہ سندھ پولیس جو ہے ترقی پر گامزن ہے. تو اب اس میں ایس ایچ او کی کیا اہمیت باقی رہ گئی. لیکن اس کے باوجود ایس ایچ او کی پوسٹنگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتی. بیچارے اخبار والوں کو جو ہے اب گروپ کی شکل میں جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی پوسٹنگ کے لیے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو یا زونل ڈی آئی جی ہو یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے پاس چکر لگانے پڑتے ہیں. ایک چکر سے کام نہیں چلتا، بلکہ چکر پر چکر ہونے لگوانے پڑتے ہیں. یہ حال ہے اس وقت کراچی پولیس کے ایس ایچ او شپ دلوانے کا. یہ تھی آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.